اب جناب احمد فراز بارگاہ رسالت میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جناب احمد فراز۔ پیمبر، تیری بارگاہ معلیٰ میں عصیاں کے انبار سے سرنگوں ایک گنہگار انسان کھڑا ہے۔ پیمبر، تیری بارگاہ معلیٰ میں عصیاں کے انبار سے سرنگوں ایک گنہگار انسان کھڑا ہے۔ نہ اس کے بدن پر عبا ہے، نہ ہاتھوں میں تسبیح کا سلسلہ ہے، نہ ماتھے پہ محراب داغ ریا ہے۔ یہ وہ بد مقدر ہے جس کا بدن بارش سنگ خلقت سے غربال ہے، جس کی گردن میں طوق ملامت پڑا ہے، یہ زندہ گڑا ہے۔ یہ مجرم ہے ان دائمی اور شفاق سچائیوں کا کہ جو تو نے کاذب جہاں کو عطا کی۔ یہ مجرم ہے ان بے غرض جرتوں کا جو تو نے ہر ایک ناتواں کو عطا کی۔ یہ کہتا ہے اے دائمی حکمتوں کے پیمبر کہ انسان سارے برابر ہیں، ان میں کوئی کم نسب کوئی برتر نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے الفاظ سب سے مقدس ہیں اور حرف کی روشنی سے کوئی نور بڑھ کر نہیں ہے۔ یہ سرکش مقدر کو انسان کا رہوار کہتا ہے، آدم کو نقاش ہستی کا شاہکار کہتا ہے، کیا کچھ یہ ظالم گناہگار کہتا ہے۔ اے روشنی کے پیمبر، یہ شوریدہ سر حرف زن ہے کہ محراب و منبر سے فتویٰ گرو فتنہ پرداز تقویم حق بیچتے ہیں۔ فقیہان مسند نشین ہرس دینار و درہم میں تیرے صحیفے کا ایک ایک ورق بیچتے ہیں۔ یہ خلق خدا کے لہو کے عوض صرف اپنی جبیں کا عرق بیچتے ہیں۔ پیمبر، یہ وہ ناپسندیدہ و بدعقیدہ رہا ہے کہ جس کا قلم جبر کے عہد میں ظلم کے دور میں سرکشیدہ رہا ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے نجس ہاتھ سے ترے شہریارانوں دامان خطبہ فروشاں دریدہ رہا ہے۔ پیمبر، یہ مجرم گناہگار ماتوب میں ہوں، یہ میں جو تیری بارگاہ معلیٰ میں عصیاں کے انبار سے سرخمیدہ کھڑا ہوں۔ پیمبر، اگرچہ میرا تن بدن جسم و جاں زندگی کی مسلسل اذیت کشی سے سلامت نہیں ہے، مگر مجھ کو جرم صداقت پہ کوئی ندامت نہیں ہے کہ مجھ کو یقین ہے کہ عہد ستم دیر پا ہو تو ہو تا قیامت نہیں ہے، کہ مجھ کو یقین ہے کہ عہد ستم دیر پا ہو تو ہو تا قیامت نہیں ہے۔ پیمبر، مجھے حوصلہ دے کہ میں ظلم کی قوتوں سے اکیلا لڑا ہوں، کہ میں آج باطل کے لشکر ہجوم ستم پروراں کے مقابل اکیلا کھڑا ہوں۔ یہ تھے جناب احمد فراز۔